دین اسلام پر مجھے یا رب، دین اسلام پر مجھے یا رب، استقامت تو مرحمت فرما۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں اپنے پروگرام پاکیزہ زندگی میں۔ اس اپنے پروگرام پاکیزہ زندگی میں ہم جانتے ہیں اپنی زندگی کو خوشگوار بنانے کے طریقے، پاکیزہ بنانے کے، ستھرے ایک پرسکون زندگی ہم کیسے حاصل کریں، اس کے طریقے ہم اس پروگرام کے اندر جانتے ہیں۔ اور پروگرام کی خصوصیت کیا ہے کہ الحمدللہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں رکن شورا حاجی محمد اماد اتاری، ان کی خوبصورت باتیں ہوتی ہیں، وہ ہمیں یہ طریقے بتاتے ہیں، وہ باتیں بتاتے ہیں، ان صفات کے بارے میں بتاتے ہیں کہ جنہیں ہم اختیار کریں تو انشاءاللہ ہماری زندگی خوشگوار ہو جائے گی، پاکیزہ ہو جائے گی۔ تو آئیے چلتے ہیں رکن شورا کی بارگاہ میں اور کچھ سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سید صاحب خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین، آپ خیریت سے ہیں؟ اللہ پاک کا کرم ہے، تشریف رکھیے۔ جزاک اللہ خیر۔ تو آج کس موضوع پہ آپ ہمیں رہنمائی دے رہے ہیں، کیا سکھا رہے ہیں؟ آج کا ہمارا موضوع ہے حسد۔ حسد جی، ہمارے ہاں نارمل تو مارکیٹ میں ایک لفظ ہوتا ہے جیلسی، تو ہم حسد کو جیلسی کے ساتھ ملا دیتے ہیں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ جس طرح کی جیلسی اور جو چیز ہم کہہ رہے وہ حسد ہی ہو اور وہ برائی ہو یا اس کے اندر کچھ اور معاملہ، تو کچھ چیزوں کا فرق ہے۔ قرآن پاک میں حسد کے تعلق سے بیان ہے، صحیح، پارہ پہلا سورۃ البقرہ آیت نمبر 90۔ بئس ما اشتروا به انفسهم ان يكفروا بما انزل الله بغيا ان ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده۔ ترجمہ، ٹرانسلیشن، انہوں نے اپنی جانوں کا کتنا برا سودا کیا کہ اللہ پاک نے جو نازل فرمایا ہے اس کا انکار کر رہے ہیں، اس حسد کی وجہ سے کہ اللہ پاک اپنے فضل سے اپنے جس بندے پر چاہتا ہے وہی نازل فرماتا ہے۔ علماء کرام نے فرمایا آیت کے بارے میں، یہودیوں کی خواہش تھی، آپ یہ سمجھے ایک قبیلہ ہے، یہ ہے بنی اسرائیل، ایک قوم ہے، ایک ہے بنی اسماعیل، ٹھیک ہے، دونوں کا آخر میں تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، ان کی اولادوں اور ان سے یہ آپ سمجھیں یہ سلسلہ چل رہا ہے نا۔ تو اب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے یہاں سے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے یہ آپ سمجھیں کہ یہ پوری بنی اسماعیل چل رہی ہے، دوسری طرف سے یہ بنی اسرائیل چل رہی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی بنی اسرائیل سے، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، یہ بھی بنی اسرائیل کے، یہ سب اب یہ سمجھے انبیاء کرام کا جو شجرہ شریف تھا، جو آگے سلسلہ تھا، یہ یہاں سے ہو رہا تھا۔ صحیح۔ اب یہ والی جگہ پر یہاں پر اب جو ہے وہ سلسلہ یہاں پر نہیں تھا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں جی جو ہے یہاں پر اب تک نہیں تھا نبوت کا سلسلہ جی، نہیں چل رہا۔ نبوت جو انبیاء کرام تشریف لا رہے تھے وہ یہاں سے لا رہے تھے، جیسا اللہ نے چاہا ٹھیک ہے، ویسا ہو رہا تھا۔ اب یہود بھی یہیں سے تھے، صحیح، اب یہود جو ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہیں لائے، حالانکہ یہ بنی اسرائیل ہی کے رسول ہے، صحیح، اسی جگہ کے ہیں، تو اب ان کو ان پر ایمان لانا تھا، لیکن وہ نہیں لائے، وہ وہاں رک گئے۔ اب یہود سے یہ مراد ہو گئی، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تو حکم یہی تھا کہ وہیں لانا تھا، پھر اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ گئے تو اب یہاں حکم تھا، یہ یہاں رکے ہوئے تھے۔ اب یہ آخری نبی جو ہے وہ چاہتے تھے یہیں سے ہوں، مگر اللہ پاک کا جو فضل اور جو اللہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے۔ اب یہاں سے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آئے، اور آپ بنی اسماعیل میں سے مکہ شریف میں آپ قریش خاندان میں، آپ کا بنو ہاشم آپ کا خاندان ہوا، قریش قبیلہ ہوا، اس طرح آپ کی تشریف آوری یہاں پر ہو گئی بنی اسماعیل میں۔
اچھا پہلے جو انبیاء کرام آ رہے تھے وہ ایک خاص قوم کی طرف تھے، اور جو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آئے وہ پوری کائنات کے لیے تشریف لے آئے. صحیح. ٹھیک ہے. اب ان کو یہ بھلے اسرائیلی قوم کے ہوں، ان کے لیے بھی حکم یہ ہو گیا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لائیں کہ یہ آخری نبی ہیں اور پوری کائنات کے لیے تشریف لائے. علماء اس آیت کے تحت کیا فرما رہے ہیں؟ یہودیوں کی خواہش تھی کہ ختم نبوت کا منصب بنی اسرائیل ہی کو ملے، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ وہ اس منصب سے محروم ہو گئے، بنی اسماعیل کے اندر یہ منصب مل گیا، تو اب حسد کی وجہ سے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر اور قرآن پر ایمان نہیں لائے. یعنی آپ یہ دیکھیے، اللہ کی تعلیمات ان کو معلوم تھی، آخری نبی کا آنا ان کو معلوم تھا، نشانیاں ایسی تھیں جو ظاہر ہو گئیں. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو انداز تھا اپنی کتابوں میں پڑھ چکے تھے، نشانیاں دیکھ چکے تھے، اور یہاں تک کہ یہ خود کہنے والے تھے کہ اپنی اولاد سے بڑھ کر واضح طور پر پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نشانیاں ان پر ظاہر تھیں کہ بھئی اولاد کے معاملے میں تو خیانت ہو سکتی ہے، مگر اللہ کے کلام سے جو چیز ظاہر ہے اس میں خیانت نہیں ہو سکتی، بالکل واضح ہے. اتنا واضح جتنا کسی کو اتنا پتا ہوتا ہے کہ یہ میری اولاد ہے، اس سے بڑھ کر یہ پتا تھا کہ یہ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کے وہی آخری نبی ہیں جن کی نشانی ہماری کتابوں میں لکھی ہوئی. یعنی یہودی پہچان گئے تھے کہ یہی آخری نبی ہیں. اب کیا ایمان نہیں لائے. کیوں؟ اتنی بری بات ہے کہ پہچان گئے اور ایمان نہیں لائے، آخرت داؤ پر لگا دی. وجہ کیا تھی؟ حسد. حسد کی وجہ سے. اور علماء کہتے ہیں اس سے معلوم ہوا منصب و مرتبے کی طلب انسان کے دل میں حسد پیدا ہونے کا ایک سبب ہے. جب حسد دل کے اندر آئے گا تو اب اس کا نقصان کیا ہوگا؟ بڑی پیاری بات لکھی سیرۃ الجنان میں. یہ بھی معلوم ہوا کہ حسد ایسا خبیث، ایسا برا مرض ہے جو انسان کو کفر تک لے کر جا سکتا ہے. پہلے ایک بات سمجھے کہ حسد ہے کیا. شرعی اصطلاح میں دین کی نظر میں حسد کی کیا حیثیت ہے؟ حسد ہے حرام، ناجائز، گناہ، جہنم میں لے کر جانے والا کام، اور اس باطنی مرض کے بارے میں علم حاصل کرنا فرض ہے. ایک بات دیکھیں، انسان کو اللہ پاک نے پیدا کیا، صحیح، اس پر کچھ عبادتوں کو لازم کیا، کچھ چیزیں منع کی یہ کام نہیں کرنا. ٹھیک ہے. کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ اگر وہ پہچان نہیں سکے گا تو وہ نہ اس چیز کو حاصل کر سکے گا نہ اس سے منع ہو سکے گا. مثلا صحیح، اللہ پاک نے دین نے ہمیں شکر کرنے کا، نعمتوں میں شکر کرنے کا حکم دیا. اب شکر کا اصل مفہوم ہی نہیں پتا تو شکر کر نہیں سکتے. صحیح ہو. ہمیں دین نے حسد سے، غیبت سے، چغلی سے منع کیا. جب ہمیں حسد، غیبت، چغلی کا مفہوم ہی نہیں پتا تو ہم کر ہی نہیں سکتے، بچ ہی نہیں سکیں گے. ٹھیک، لیکن یہ ایک آپ کے ذہن میں آگے حسد بہت بری چیز ہے اور دین کہتا ہے کہ اس سے بچنا جو ہے یہ ضروری ہے. حسد کرنا بلا اجازت شرعی ایسی کیفیت پیدا ہو گئی تو یہ آپ کے لیے گناہ ہے، حرام کا سبب ہے. ہاں، بعض چیزوں کے بارے میں کچھ اور تفصیلیں جو ہم آگے بیان کریں گے. ایک بات بیان کی ٹھیک سیرۃ الجنان میں، البتہ اگر کوئی شخص اپنے مال و دولت کی وجہ سے گمراہی وغیرہ پھیلاتا ہے، بے دینی پھیلاتا ہے، دین میں خرابیاں کر رہا ہو، تو اب بندہ یہ خواہش کرے کہ یار اس کی یہ نعمت چلی جائے، پیسہ اس سے چلا جائے تاکہ یہ فتنہ دین میں جو ہو رہا ہے، جو فساد ہو رہا ہے، یہ ختم ہو جائے. تو یہ حسد نہیں ہے. دیکھیں اب بظاہر وہی بات آ گئی کہ ایک چیز تو آپ چاہ رہے ہیں اس کی چلی جائے، مگر یہ گناہ بری کیفیت نہیں ہے کہ اس پہ دین نے کوئی حکم لگایا ہو. دین کے اغراض و مقاصد جو ہے وہ کیا ہے؟ بعض چیزیں ہم نارملی سن رہے ہوتے ہیں کہ بھئی یہ چیز حرام ہے، یہ چیز ناجائز ہے، لیکن کوئی اسپیسیفک ایسی صورتیں ہوتی ہیں کہ اس کی اجازت ہوتی ہے. اچھی نیت کے ساتھ یہ کیفیت رکھنا ثواب کا کام بھی ہے. کیا بات یہ دین سے محبت کی وجہ سے. اب حسد کی حقیقت کیا ہے آپ کو امیر اہل سنت کے مدنی گلدستے سے بتاتے ہیں. امیر اہل سنت کی بات کا عرض ہے، یہ ارشاد فرمائے کہ کسی کے پاس مال یا عزت وغیرہ دیکھ کر خود بخود حسد ہو جاتا ہے، اس کا کیا علاج ہے؟ دل میں حسد کی کیفیت ہو اور بندہ اس کو ٹالے،
تو اس میں تو خیر پیدا ہو جانا حسد اس میں بندہ مجبور ہے، اور حسد کرنا یعنی ذہن بنا لینا اور اس میں جیلسی ہو جائے کہ اس کی نعمت چلی جائے، حسد یہ ہے۔ اگر یہ ذہن بنتا ہے کہ اللہ نے اس کو کیسا نوازا ہے، اس میں کتنا ہے، کاش میں بھی ایسا ہو جاؤں، تو یہ حسد نہیں ہے، یہ اس کو رشک بولتے ہیں، عربی میں غیبتہ، تو رشک اور غیبتہ یہ جائز ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، کیا خوبصورت مدنی پھول۔ اور اس سے ہمیں جو ہے یہاں پر حسد کی ڈیفینیشن بھی پتہ چلی ہے نا؟ جی تو حسد کہتے کسے ہیں یہ ہمیں معلوم ہو رہا ہے۔ جی، حسد یعنی یہ ہو گیا کہ کسی کی دنیاوی نعمت چھن جائے، ختم ہو جائے، جس کو جو چیز ملی ہوئی ہے وہ چلی جائے، مجھے ملے یا نہ ملے یہ بات نہیں ہو رہی۔ مثال کے طور پہ آپ کے پاس کوئی منصب ہے، وہ آپ سے چل کر مجھے ملے، یہ بھی حسد ہے، مگر صرف یہ کہ مجھے نہ بھی ملے آپ سے چلا جائے، تب بھی یہ حسد ہے کہ بلا اجازت شرعی ہمیں اس طرح کی سوچ رکھنے کی اجازت دین نے نہیں دی ہے۔ اچھا، اس میں دینی اور دنیاوی دونوں کی قید ہے نا؟ ہاں، دنیاوی طور پر بھی منصب ہو سکتا ہے، کوئی دینی نعمت ہو سکتی ہے۔ بھائی پیسے ملے، ہم بظاہر تو یہ دنیا کی ایک چیز ملی ہے نا اس کو، اس کے پیسے چلے جائے، کنگال ہو جائے، فقیر ہو جائے، غریب ہو جائے، تو یہ چیز بھی حسد ہی ہے۔ آپ یہ چاہیں گے اس کا عہدہ، اس کا منصب، اس کی شہرت جاتی رہے، تو یہاں پر آپ حسد ہی کر رہے ہیں۔ ہاں، یہ کہ آپ کو پیسے ملے تھے، کسی کو پیسے ملے تھے اور اس کا مس یوز ہو رہا ہے، گناہوں میں یوز ہو رہا ہے، فلا چیز ہو رہا ہے، اور گمراہی کے اندر استعمال ہو رہا ہے، اس طرح کے یوزز ہیں، وہاں پر اس کے بارے میں یہ خواہش رکھنا، یہ اس کی نعمت کے زوال کی صورت تو یہی بن رہی ہے کہ آپ یہ کہہ رہے کہ اس سے یہ چلا جائے، لیکن اصل اس کا مقصد یہ کہ یہ برائیاں رک جائیں، تو وہاں پر مقاصد الگ ہے، آپ کا جو اس وقت کا کوز ہے وہ الگ ہو گیا، جب کوز الگ ہو گیا تو حکم الگ ہو گیا، لیکن صورتاً وہی جیلسی والی بات ہی آ گئی۔ تو کیونکہ یہ پیسہ آنے کے بعد یہ فرعون بن بیٹھا ہے، لوگوں پہ ظلم کر رہا ہے، ستم کر رہا ہے، تو اب ہم اصل میں یہ چاہ رہے ہیں کہ اس کا ظلم و ستم ختم ہو جائے، اور وہ بنائے باج اس لیے کہ اس کے پاس پیسہ ہے، ہم چاہ رہے ہیں اس کا پیسہ ہی ضائع ہو جائے۔ لیکن حسد جو ہمارے ہاں پایا جاتا ہے وہ بھی کم نہیں ہے، جو گناہوں برا حسد ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور نبی آخر الزماں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حسد سے دور رہو، کیونکہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ خشک لکڑی یا گھاس کو کھا جاتی ہے۔ نمبر 2، ایک مرتبہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حسد ایمان کو اس طرح تباہ کر دیتا ہے جیسے ایلوا، یہ ایک کڑوے درخت کا جمع ہوا رس ہوتا ہے، یہ شہد کو خراب کر دیتا ہے، تو یہ اسی طرح جو ہے ایمان کو برباد کر دیتا ہے جس طرح ایلوا شہد کو خراب کر دیتا ہے۔ تو حسد خود خطرناک ہے، یعنی آپ یہ سمجھے جو بھی گناہ ہے نا خطرناک ہے۔ آپ نے فرمایا کہ گناہوں بھرا حسد بھی جو ہے وہ ہمارے یہاں عام ہے، پایا جاتا ہے، تو اگر ہم ایک طبقہ ہے، یا کہنا چاہیے شاید ہو سکتا ہے مدنی چینل پہ جو ناظرین دیکھ رہے ہیں ان کے بھی ذہن میں آئے کہ بھئی میرے اندر تو کوئی حسد نہیں ہے، ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں تو کوئی حسد، بھئی مجھے کیا پڑی آپ سے جلوں، میں تو کسی سے نہیں جلتا، تو یہ خیال ہوتا ہے، تو یہ آپ کہہ رہے ہیں عام پایا جاتا ہے، ہمیں تو لگتا ہے مجھے تو کسی سے حسد نہیں، بھئی مجھے کیوں جلوں گا میں آپ سے۔ آپ سب سے پہلے تعریف سمجھیں، کسی کو جو نعمت ملی وہ ختم ہو جائے، مثال کے طور پر کسی کو اچھی گاڑی ملی، اس کی گاڑی خراب ہونے کی خواہش ہونا، کسی کا اچھی جگہ رشتہ ہو گیا وہ رشتہ خراب ہونا، کسی کا کاروبار اچھا ہو گیا اس کا کاروبار خراب ہونا، آپ ساتھ بیٹھے ہیں، دکان سامنے ہے، اس کی دکان چل رہی ہے، آپ کی دکان نہیں چل رہی، جو آئٹم آپ کے پاس ہے وہی آئٹم اس کے پاس ہے، مگر جو گاہک اس کے پاس ہے وہ گاہک آپ کے پاس لیں گے، پھر آپ کہیں یار اس کے گاہک کی جگہ میرے گاہک ہو جائیں، اس کے ہاں رش نہیں ہو، فلا چیز نہیں ہو،
اب اس کے پیسے دیکھ کر، اس کا ڈائننگ روم دیکھ کر، اس کا عیش دیکھ کر دل میں اس چیز کی خرابی کی تمنا ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ تو اس بارے میں آپ غور کریں نا، صحیح، کہ ایسا ہے یا نہیں۔ ڈیفینیشن کا مقصد ہی تو یہ ہوتا ہے کہ بندہ ڈیفینیشن کو دیکھے، سوچے، بیٹھے، غور کرے۔ یعنی ایک چیز کو صرف ڈیبیٹ نہیں کرنا، آپ نے سوچنا ہے، آپ بیٹھے اپنے بارے میں غور کریں کہ میں کہاں کھڑا ہوا ہوں۔ یعنی میں کہوں کہ آپ کچھ انڈیکیٹرز ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہ ایک بیماری ہے، جیسے بیماری ہوتی ہے نا دل میں آ جاتی ہے، یا جیسے ہمارے کوئی خون میں بیماری آ جائے تو ہم اسے ٹیسٹ کرواتے ہیں، پھر لیب ٹیسٹ کے بعد ہمیں پتہ چلتا ہے بھائی آپ کے اندر یہ بیماری آ چکی ہے۔ تو ایسے ہی ہم کہہ سکتے ہیں یہ بھی ایک بیماری ہے جو دل میں آ جاتی ہے، کوئی بتا کے نہیں آتی کہ جناب میں حسد ہوں، میں آ رہا ہوں آپ کے دل میں، اندر آ جاتی، پھر کچھ انڈیکیٹرز ہیں اس سے ہم پتہ کرتے ہیں۔ ایسے بات یہ ہے کہ آپ سمجھیں، ایک ہے کسی کا اسپیشلسٹ ہونا، ایک یہ ہو گیا سرجن ہونا، یہ الگ ہو گئی کیٹیگری، لیکن ایک ہے نارمل ڈاکٹر ہونا۔ یعنی آپ کیوں سمجھے کہ آپ اپنے دل کے ایک نارمل ڈاکٹر ہونے چاہیے۔ صحیح، آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے یار یہ جو دل اس وقت کر رہا ہے، دل میں یہ تھوڑی نفرت پیدا ہو رہی ہے، یہ کیوں ہو رہی ہے، اس کا کیا سبب ہے، اس کا کیا حکم ہے، اس کے لیے مجھ سے دین کیا مطالبہ کرتا ہے، یہ بات ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے۔ سامنے والا بڑی خوشی سے بتا رہا ہے یہ دیکھو جی میں نے بڑی اچھی کار لی ہے، نئی لی ہے، یہ وہ، اور ہم منہ سے تو سبحان اللہ مبارک، اور دل جو ہے وہ بجھے جا رہا ہے یار اس کو مل گیا اور یہ یوں ہمیں نہیں ملا۔ اور اچھا پھر آپ یوں سمجھ لیں نا کہ اگر اس کو ملا کسی رشتہ دار کی طرف سے تو پھر تو زیادہ کچھ ہوتا ہے، یار اس کو مل گیا مجھ کو نہیں دیا، ہمارے ہاں یوں نہیں کیا تو وہ نہیں کیا، اس کو کیوں ملا، اس کو بھی نہیں ملنا چاہیے تھا، واپس لے لینا چاہیے تھا۔ دل میں خواہش ہو یار یہ خراب ہو گئی، اور کسی کی چیز خراب ہو جائے تو بڑی خوشی ہو گئی، یہ خراب ہی ہو جائے، برباد ہی ہو جائے، ختم ہی ہو جائے۔ سامنے والا بڑی دکھ سے بتا رہا ہے کہ بھائی وہ جو گاڑی آپ کو دکھائی تھی اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، تو منہ سے تو ہم کہہ رہے ہیں کہ جی بڑا افسوس ہوا، اور دل میں یہ تھا خوشی ہونا شروع ہوئی کہ اچھا برباد ہوئی، پوری خراب ہو جائے، اب نعمت پوری چھن جائے، ختم ہو جائے، یہ خواہش ہوتی ہے۔ یہ نشانیاں ہمیں بتا رہی ہیں کہ جناب یہ آپ کے دل میں کچھ ایک اور نشانی بھی ہے، ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمائی، حضرت سیدنا ابن سماک فرماتے ہیں حاسد کی نشانی یہ ہے کہ وہ لالچ کی وجہ سے تیرے قریب ہوتا ہے اور بد اخلاقی اسے تجھ سے دور کر دیتی ہے۔ یعنی آپ کی نئی گاڑی کی وجہ سے تو آیا، سب کچھ رہا، مگر چونکہ دل میں کچھ اور ہے، اس کے ایٹیٹیوڈ میں، اخلاق میں پرابلمز آئیں گے، سامنے آ جائیں گے، اور اس کی وجہ سے آپ اس سے کوئی لمبی دوستی کر نہیں پائیں گے۔ ایک چیز یاد رکھیں، جب بھی کوئی نشانی پڑھنی ہے، جب بھی کوئی علامت پڑھنی ہے، کبھی تعریف پڑھنی ہے، یہ ہم نے اپنے لیے پڑھنی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ نہیں کہ بھائی میرا دوست میرے پاس تو آتا رہا، بد اخلاقی سے سائیڈ ہو گیا تو یہ یار یہ تو حسد کی نشانی ہے، یہ حاسد ہے، یہ شرعاً اجازت نہیں ہے۔ یعنی یہ چیز دوسرے میں چیک کرنے کے لیے نہیں بتائی گئی، یہ آپ کو بتائی جا رہی ہے کہ آپ اپنے آپ کا خود لیبارٹری ٹیسٹ کریں۔ اچھا آپ لیبارٹری جا کر بھی ٹیسٹ نہیں کریں گے، آپ ڈاکٹر کو بتا کر بھی ٹیسٹ نہیں کریں گے، اپنے گناہ کا اظہار بھی یہ جائز نہیں ہے، تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ کو اس لیول تک آنا ہے کہ آپ ایک نارمل ڈاکٹر ہوں کہ آپ ایک چیز سمجھ سکیں۔ ہاں پھر کسی سرجن سے، آپ کو اسپیشلسٹ سے کوئی اپوائنٹمنٹ لینا ہے، جا کر سمجھنا ہے، تو یہ ایک ادر کیس ہے، مگر وہاں جا کر یہ نہیں بتائیں گے کہ میرے دل میں ایسا ہے، فلاں چیز ہے۔ کسی سے سمجھنا ہے تو یوں سمجھے، اگر دل میں یہ کیفیت ہو تو کیا حکم ہے، اگر یوں کیا تو کیا حکم ہے، اس طرح کر کر سمجھے۔ مگر جب آپ کو بیسک چیز ہی نہیں پتا، ڈیفینیشن ہی نہیں پتا، کوئی آپ کے پاس مثالیں ہی نہیں پتا، مثلا آپ چند مثالیں سمجھیں، ٹھیک ہے، کسی کو خوشحال دیکھ کر خواہش ہو جائے ڈاکہ ڈل جائے تو مینز اس کی نعمت زائل ہو جائے، ختم ہو جائے مال، یہ کیا چیز ہے؟ دکان پر آگ لگ جائے، کوڑی کوڑی کا محتاج ہو جائے، یہ چیز اس کے پیسے کو ختم کرنے کے لیے، کسی کا اعلیٰ منصب دیکھ کر یہ ہو یار کبھی تو غلطی ہوگی، کبھی تو کچھ سوئچ ہو جائے گا، کبھی تو کچھ ہوگا، اس پر بیٹھے رہنا، تو یہ چیزیں آپ کے دل کی تمنا نہیں بتاتی کہ آپ چاہتے ہیں اس کا منصب چلا جائے، بڑی اچھی جاب مل گئی ہے جی، رشتہ دار، اب یہ کب خراب ہوگی، دیکھو وہاں جا کر اس کا کیا معاملہ ہوتا ہے۔ اسی طرح یہ برادری میں بڑی عزت والا ہے۔ اور یہاں میں اگر ایک بات اور رکھوں اماد بھائی، مطلب یہ بھی بعض اوقات دیکھنے میں آیا ہے کہ کوئی رشتہ داری ہے، اس کو کوئی اچھا منصب ملا کسی بھی حوالے سے، جاب اچھی ملی، کوئی اور بھی کوئی حاصل اس نے اچیومنٹ کر لی، تو ایک تو ہوتا ہے نا دل میں جلنا، حسد کرنا، پھر اس حسد سے آگے بڑھ کر
باقاعدہ پریکٹیکلی اس چیز کو ختم کرنے کے لیے کوششیں کی جاتی ہیں، اور یہ جو ہے گندے عملیات کرنے والوں کی دکانیں جو چمک رہی ہیں، شاید اس میں بھی اس کا ایک کردار ہے کہ ہم کسی طرح اس کو برباد کر دیں۔ حسد اس وقت درجہ اتم پر بہت اسٹریم لیول پر ہے، کیونکہ آپ تو پریکٹیکل، ایک تو صرف خواہش تھا وہی حسد ہے کہ واقعی خواہش ہو، ایک ہے کہ وسوسہ آیا یار ضائع ہو جائے، لیکن آپ نے اس وسوسے کو کم کیا، نہیں ایسی کوئی چیز نہیں ہے، مقابلہ کیا، فائٹ کیا آپ نے، یہ ایک الگ چیز ہے۔ مگر اس کے ساتھ جو ہے آپ کا اس چیز کو پر بڑھ جانا بڑا نقصان دہ بات ہے۔ دل میں خود سے کوئی چیز آ جانا اور ہے، میرے آ گئی چیز، اس کو میں رد کروں تو وہ پھر بات نہیں ہوگی، لیکن میں اس کو جما لوں اور اس کو پھر اس کے ساتھ پھر مزید آگے بڑھوں تو یہ اب غلط معاملے کی طرف۔ دیکھیں حاسد کا ہوتا کیا ہے، جلتا رہتا ہے، جس کے پاس جو چیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے، رہتی ہے، جس کے نصیب میں وہ رہے گی۔ حاسد کو حسد کی جگہ کیا کرنا چاہیے، یہ اس کا بہترین علاج ہے۔ آئیے امیر علیہ سنت کا مدنی گلدستہ ہم دیکھتے ہیں۔ ہم حسد سے بچتے ہوئے کیسے رشک کی طرف آ سکتے ہیں؟ حسد جو باطینی مرض ہے، حدیث پاک میں آیا کہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو، تو نیکیاں سے برباد ہو رہی ہیں۔ پھر یہ کہ حسد والا گویا ایسا ہے کہ اللہ پاک کی تقسیم پر راضی نہیں ہے۔ اب جیسے کہ ایک غریب ہے، وہ کسی پیسے والوں سے حسد کرتا ہے، حسد کی ڈیفینیشن یہ کہ اللہ کی طرف سے ملی ہوئی کوئی نعمت، یعنی کسی کی نعمت کو دیکھ کر یہ خواہش کر رہا کہ یہ نعمت اس سے جاتی رہے، یہ ہے حسد۔ تو اب یہ کہ اللہ نے کسی کو مال دیا، اس سے چڑنا کہ یہ مال اس سے چلا جائے، یہ حسد ہے۔ اسی طرح کسی نعت خوان کی آواز اچھی ہے اور دوسرے کی اتنی اچھی نہیں ہے، اور جس کی اچھی آواز ہے لوگ ظاہر ہے اس کو زیادہ بلاتے ہیں، زیادہ مان ملتا ہے، عزت ملتی ہے، اور جس کی کم اچھی ہے اس کو گھاس نہیں ڈالتے۔ تو یہ بعض اس کے دل میں شیطان حسد پیدا کر دیتا ہے کہ اس کا گلا بیٹھ جائے تو اچھا ہے، یہ آواز پھٹ جائے تو اچھا ہے۔ اور کبھی واقعی ایسا ہو نا تو اس کی آواز بیٹھ گئی، نزلہ ہو گیا، گلے میں درد ہو گیا، تو ایسا شخص اپنے اندر خوشی بھی محسوس کرے گا۔ تو یہ بھی مطلب جو ہے نا، یہ اللہ کی تقسیم پر راضی نہیں ہے۔ جیسے بھائی اس کو اچھی آواز کس نے دی؟ اللہ نے ہی تو دی ہے، تو اس لیے اللہ کی تقسیم پر راضی رہنا چاہیے، جیسا اس نے مجھے بنایا اس میں خوش رہنا چاہیے۔ اب جیسے کہ کسی عالم کا، حافظ قرآن کا یہ سوچنا کہ میں نے علم حاصل کیا، اس کے اتنے فضائل، عالم کا تو بڑا مرتبہ ہوتا ہے، لیکن میری جو امامت ہے اور تنخواہ اتنی سی ہے، اور فلاں سودی ادارے میں کام کرتا ہے، نہ اس نے داڑھی رکھی ہے، نہ اس کا لباس اسلامی ہے، نہ اس کے پاس علم دین ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اس کی جو اتنی ساری تنخواہ ہے۔ اس طرح کوئی سوچے تو میں اس کو یہ سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ تو اگر اسی عالم کو، حافظ صاحب کو یہ کہا جائے اچھا ٹھیک ہے آپ کو اس سے بھی بڑی سروس ہم دلا دیتے ہیں، لیکن اس شرط پر کہ آپ کا علم دین یہ بلا دیا جائے گا، حفظ قرآن بھی ختم کر دیا جائے گا، اب آپ حافظ صاحب نہیں رہیں گے، آپ حضرت مولانا دامت برکاتہم العالیہ نہیں رہیں گے، بلکہ اب آپ مسٹر کہلائیں گے، آپ کو منظور ہے؟ تو ظاہر وہ انکار کرے گا کہ نہیں۔ تو یہ نادانی ہے، علم دین کی قدر ہو، حفظ قرآن کی قدر ہو، کہ اصل مالدار تو آپ ہیں، اس کے پاس جو بھی ڈگریاں ہیں دنیاوی یہ قبر میں کام نہیں آئیں گی، اور تمہارے پاس جو علم دین کی ڈگریاں، جو حفظ قرآن کی ڈگریاں ہیں، یہ قبر میں کام آئیں گی میرے بھائی، یہ آخرت میں کام آئے گی۔ اب ہو کس خیال میں اس پر رشک کرتے ہو؟ یعنی اپنا گندم کا دانا چھوٹا ہے اس لیے آپ بولتے ہو کہ وہ بلبلا بہت خوبصورت ہے وہ مل جائے، ارے بھائی بلبلے کی طرح ہاتھ بڑھاؤ گے تو پھٹ جائے گا، وہ تو اتنا سا بھی نہیں رہے گا۔ یہ گندم جو اتنا سا نظر آ رہا ہے یہ تمہاری جان بچائے گا اور تمہارا ایمان بچائے گا اور تمہارا بہت کچھ سرمایہ ہے یہ گندم۔ فقر بعض اوقات وہ کفر تک لے جاتا ہے، میں نے اس حساب سے بولا، روزی روزگار، کھانا، دانا پانی۔ تو بہرحال یہ کہ اللہ تعالیٰ کی عطا پر ہم سب کو راضی رہنا چاہیے، حسد نہیں کرنی چاہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
سبحان اللہ، ماشاء اللہ، کتنے خوبصورت انداز سے ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے ہماری رہنمائی فرمائی. تو اماد بھائی آپ کی طرف میں یہ لے کر آؤں گا، یا ماشاء اللہ حسد اور رشک کے فرق کے حوالے سے بھی گفتگو ہوئی، اور رشک کے اندر بھی بعض اوقات جو صورت ہوتی ہے اس پر بھی بڑی خوبصورت امیر اہل سنت نے روشنی ڈالی ہے. تو تھوڑا سا اگر آپ اس کو ڈیفائن کریں کہ یہ حسد اور رشک جو ہے یہ کیا ساتھ ساتھ آ جاتا ہے، کیا ہے اس کا آپس میں تعلق ہے؟ آپ یوں سمجھے ایک بندے کے اندر ایک کیفیت ہے نا، اس کو ڈائیورٹ کریں. آپ کو تکلیف ہو رہی ہے مثال کسی کے ترقی سے، ٹھیک، اس کا مالدار ہونے سے، یہ خواہش کریں کہ اللہ پاک نے اس کو مال دیا مجھ کو بھی مال دے. لیکن یہ بھی خواہش، مال کی خواہش اچھی نہیں ہے. اچھا، ہونا یہ چاہیے کہ کسی کی دین کی ترقی دیکھ کر پھر بندہ اس کے معاملے کے اندر رش کرے، غبطہ کرے کہ یہ دینی حالت اچھی ہے، یہ حالت اس کی بھی رہے، اور اللہ پاک مجھے بھی یہ علم دین عنایت فرمائے. اچھا، یعنی میں جو سمجھا کہ حسد میں یہ تھا کہ جو اسے نعمت ملی ہے یہ زائل ہو جائے، ختم ہو وہ جائے، باقی رہے گی. تو یہ حسد میں تھا. اور غبطے میں رشک باقی میں رہے گی. کیا ہے کہ یہ باقی رہے اور مجھے بھی مل جائے. لیکن یہ بھی دنیاوی چیزوں میں اچھا نہیں ہے، جیسے ہم نے مثال دی کہ بھائی مجھے بھی بڑے انبار مل جائیں دولت کے. کیمیا سعادت میں تو بڑی پیاری بات لکھی امام غزالی نے. آپ فرماتے ہیں کہ مثال کے طور پر کسی مالدار کے پاس پیسہ ہے اور گناہوں میں استعمال کر رہا ہے، تو اب بندہ کہے کہ نہیں میں اس سے حسد نہیں کرتا، مجھے بھی ایسا مال مل جائے اور میں اسی طرح گناہوں میں خرچ کروں، تو یہ خواہش کون سی اس کی شرعاً اجازت ہوگی؟ اس کی بھی اجازت نہیں ہے. یعنی آپ یہ سمجھے غبطے کی بھی کیٹیگری ہے. غبطہ وہ ہونا چاہیے کہ جس کے اندر ٹھیک ہے دنیا کا اگر وہ جائز استعمال کر رہا ہے کوئی، اور آپ کی خواہش جائز استعمال کی ہے تب بھی آپ غبطہ کریں گے، حسد سے تو بچ گئے. لیکن پسندیدہ بات یہ ہے کہ دینداری کے اندر غبطہ ہو، رشک ہو. دینداری میں کیسے وہ چیز ہوگی، وہ اچھی نمازیں پڑھتا ہے، یہ اسی طرح پڑھتا رہے میں بھی اچھی نمازیں پڑھوں. وہ روزے رکھتا ہے، نفل روزے رکھ رہا ہے، وہ بھی رکھتا رہے میں بھی رکھوں. وہ مثال کے طور پہ تہجد پڑھتا ہے، وہ بھی کرتا رہے میں بھی کروں. تو یہ ہو گئی بات. اور آپ یوں سمجھے نا، ایک بڑا خوبصورت، میں کہوں گا آپ نے حسد کو ڈائیورٹ کر دیا. آپ یہ سمجھے نا کہ اسلام نے کتنا خوبصورت سا ماحول دیا ہے، ایک معاشرے کو کتنی خوبصورتی سے ترکیب دی گئی ہے اس کی کہ بھائی یہ کام آپ کے دل میں ہے تو اس کے بارے میں کیوں کر رہے ہو بھائی، اس کو تو مل گیا، اپنے بارے میں دعا کرو مجھے بھی مل جائے. اور وہ چیز کی اصل یہی ہونی چاہیے جس سے دنیا بہتر ہو رہی ہو، یعنی دنیا کی وہ بہتری مل رہی ہو جو آخرت کی بہتری کا سبب ہو. صرف دنیا اچھا ہو جانا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. لیکن مثال کے طور پہ ایک شخص نے جائز طور پہ بہت ڈیکوریٹ کیا ہوا ہے گھر کو، تو آپ یہ دعا کریں کہ مجھے بھی پیسے مل جائیں تو میں بھی ڈیکوریٹ کروں. تو دین نے اس کو ناجائز نہیں کہا، مگر حسد کرنا کہ بھائی اس سے چلا جائے مجھے مل جائے، اس سے چلا جائے اور مجھ کو مل جائے، یا صرف اس سے چلا جائے، تو یہ چیز شرعاً جائز نہیں ہوگی. غبا کی حد تک بھی آپ نے کیا تو اپنی جگہ پر ہے، مگر بہتر یہ ہے کہ دینداری کے معاملے میں یہ کام کیا جائے. اور بہت پیاری بات ہے سنت نے بیان کی، اس مدنی گلدستے میں بہت سارے مدنی پھول آپ کو حسد سے بچنے کی دعوت دیں گے. یعنی آپ یوں سمجھے حسد کا علاج بتا رہے. سبحان اللہ. ایک طرف ایک نعمت ملی بھی ہوتی ہے اور ایک طرف ایک نعمت نہیں ملی بھی ہوتی. بندہ اس پہ تو جل ککڑا بنا ہوا ہے جو نہیں ملی بھی، ٹھیک ہے، اور جو ان ہینڈ ہے اس کے بارے میں نہیں سوچا. آپ نے اپنے حساب سے مثال ایک بیان فرمائی کہ بھائی عالم ہے تو علم ملا ہوا ہے. اگر آپ کسی ادارے کے اندر کوئی مینیجر ہو گیا، سب کچھ ہو گیا، تو آپ کو آج سے بگ باس کہیں گے، باس کہیں گے، سر کہیں گے، مگر آپ کو عالم صاحب نہیں کہیں گے. آپ کو اوکے نہیں، یہ بھی ایک نعمت ہے نا. تو آپ یوں دیکھیں آپ کے ساتھ بہت نعمتیں ہوتی ہیں. یعنی آپ یوں سوچے، آپ کبھی بیٹھیں گھر پہ دسترخوان پہ بچوں کے ساتھ کبھی بیٹھ کر، اگر آپ ایک ساتھ کھا رہے ہیں، فیملی بیٹھ کر کھا رہی ہے اور ایک محبت بھرے ماحول میں کھا رہے ہیں، تو آپ اس نعمت کو سوچے. یار پیسے زیادہ ہوتے ہیں، سارے بچے الگ ہیں، کوئی یہاں پر ہے، کوئی وہاں پر ہے، کوئی آؤٹنگ پہ گیا ہوا ہے. آپ کی لائف یہ کہ آپ اپنی لائف گزار رہے ہیں. غریب ہے تو ساتھ بیٹھ کر ایک دسترخوان پر کھانے کو مل رہا ہے. پیسہ چاہ کر ساری فیملی الگ چاہیے، یا ایک دسترخوان پر بیٹھ کر روٹی اور دال کھانا آپ کو اوکے؟ کیا ڈن ہے بھائی؟ یہ ڈن ہے، یہ ڈن ہے. تو اب اس کو دیکھنا چھوڑ دیں. تو آپ اس طرح تھوڑا کمپیئر کریں، آپ کے پاس ان ہینڈ کیا ہے، آپ کی نعمت کیا ہے. جو نعمت آپ کے پاس ان ہینڈ ہے
آپ اس کو کیش کریں, اس پر آپ اللہ کا شکر ادا کریں. جو ہاتھ میں ہے ہی نہیں یار, جو اوپر نظر آ رہے, یوں بیٹھے ہوئے دیکھی جا رہے, سوچی جا رہے, کڑی جا رہے. اچھا کڑ بھی جا رہے, وزن بھی کم نہیں ہو رہا, تھوڑا وزن ہی کم ہو جاتا تو فائدہ ہو جاتا. وزن بھی کم نہیں ہوا, کڑ رہے ہیں, رو رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں, حسد کر رہے, دنیا بھی خراب کر رہے, آخرت بھی خراب کر رہے. اپنے پاس ان ہینڈ جو نعمتیں وہ دیکھیں یار, دور کے سہانے ڈھول ہوئے, یہ چمک رہے ہیں, یہ چمکیاں کچھ کام نہیں دیتی. بھائی ایسا کیوں ہے کہ جو سامنے والا ہے وہ ہمیں بڑا پرسکون لگ رہا ہوتا ہے, یعنی کہ ہم بائک پہ جا رہے ہیں تپتی دوپہر میں, اور جو گاڑی میں جا رہا ہے نا ہم لوگ یار یہ بڑے گاڑی کا مجھے ایک بتاؤ, لیکن یہاں پر اگر آپ میری ایک بات ٹھیک ہے جی, آپ یہ سمجھے جو گاڑی والا ہے, اب بتاؤ گاڑی کی آئلنگ, اس کا خرچہ, اس کی چیزیں, اس کا مینٹیننس, یہ موٹر سائیکل والے سے زیادہ ہے یا نہیں؟ اچھا گاڑی کا پرابلم, موٹر سائیکل اتنی سی یوں کر کے یوں نکال لیتے آپ, ہماری گلیوں میں تو یوں کر کے یوں ڈائیو مار کے ٹھک کر کے یہ نکل جاتی ہے نا, یہ تو ہماری یہاں نکل جاتی ہے. اللہ خیر کرے. گاڑی ہے, ٹریفک جیم ہے, یعنی یوں فور ویل میں بیٹھنے والے کا ایک اصول ہونا چاہیے, فور ویل میں جو بیٹھا ہے وہ کہے کہ میں نے گاڑی چلانی ہے اکارڈنگ ٹو ٹریفک. یعنی ٹریفک والا جو ہے نا, جب گاڑیاں ہیں, میں روڈ پر ہوں تو مجھے سب کا رعایت کرنی ہوگی. اب کیا ہے, گاڑی ہے تو اس کونے کو بھی بچانا ہے, ادھر بھی بچانا ہے, آگے کو بھی بچانا ہے, کھبے کو بھی بچانا ہے, سب جگہ کو بچانا ہے آپ نے گاڑی کے اندر. موٹر سائیکل میں تو یوں آپ نے اپنی ٹانگیں بچا لی تو موٹر سائیکل بچا لی, یعنی ٹانگوں کی رینج میں آ گئی موٹر سائیکل, یہاں آپ نکل گئے. لیکن گاڑی میں کیا ہوگا, آپ گاڑی کے ساتھ کی لگی ہوئی زحمتیں بھی تو دیکھیں. اچھا گاڑی والے کا جو منتھلی ایکسپینس گاڑی کا ہے وہ بھی دیکھیں, اس کی ٹیوننگ کو دیکھیں, اس کی مینٹیننس کو دیکھیں. ذرا سا کسی نے ٹچ کیا تو اس کا آپ نے وہ ڈینٹ پینٹ کرنے کے لیے پہنچے ہوئے, فلا چیز کرنے پہنچے. گاڑی بالکل صحیح ہے, مگر دروازہ جو ہے نا وہ ہو گیا, وہ بند ہی نہیں ہو رہا, ختم. چل بھائی تھوڑی سی ٹھوکی تھی آپ نے, دروازہ باہر نکالا تھا, سامنے والے نے ٹھوک دی, دروازہ جام ہو گیا. اب دروازہ جام ہے, بند ہی نہیں کر سکتے, گاڑی چل رہی ہے, انجن صحیح ہے, اس کی بریکیں صحیح ہیں, مگر گاڑی کا ایک چھوٹا سا مسئلہ ہو گیا, اس وقت کوئی ویلیو ہی نہیں رہی. تو اس کی نعمت کے ساتھ زحمتیں بھی تو دیکھیں گے آپ, تب وہ دیکھیں اور اپنی نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کریں. یعنی بیسکلی آپ پازیٹیو تھنکنگ دے رہے ہیں کہ آپ گاڑی والے کی مذمت بیان مقصود نہیں ہے, بھائی آپ مذمت لے لیں, آپ لے لیں مذمت. مثال کے طور پر آپ اپنی نعمت کو اس انداز سے دیکھنا, آپ یہ چیز کو کیچ کرنا شروع کریں. یار میرے پاس یہ چیز ہے, اس کا یہ بھی تو بینیفٹ مل رہا ہے, اس کے پاس یہ چیز ہے, اس کا یہ بھی تو نقصان ہوگا اس کو. بھائی اوور آل گاڑی کا فائدہ ہے, فور ویل ہے, آپ کے پاس فیملی ہے, فیملی نہیں آ رہی موٹر سائیکل پر, یو نیڈ فور ویل, اس کا فائدہ ہے. مگر اس فائدے کے ساتھ بھائی پھول کے ساتھ کانٹے بھی ہوتے ہیں. اگر آپ کے پاس چنبیلی کا پھول ہے تو کانٹوں کے بغیر ہے, گلاب کا چاہیے تو کانٹے بھی لینے پڑیں گے نا. تو یہ چیز جب تک آپ کے سامنے نہیں آئے گی آپ نتیجے تک نہیں پہنچ پائیں گے. تو نتیجے تک پہنچنے کے لیے آپ یوں سمجھے اپنی نعمتوں کے بارے میں غور کریں, دوسری نعمت کے ساتھ کی زحمت کو غور کریں, اس کی نعمت کے ساتھ اپنی نعمت کے لیے حصول کی دعا کریں, اس کو چھوڑ دیں. بھائی اس کو اس کے رب نے دیا ہے, جو رب اس کو دے سکتا ہے وہ آپ کو دے سکتا ہے, اس سے مانگ لو نا. اس کے لیے کیوں آپ جل ککڑے بن رہے ہیں, اس کو چھوڑ دیں, آپ کی لائف بہت اچھی ہو جائے گی. کیا بات ہے. اور اسی کے ساتھ اگر ہم عرض کریں کہ دعا بھی کر لیتے رب کی بارگاہ میں, وہی کرم فرمانے والا ہے تو بندہ اس سے. یہ بھی میں نے پڑھا تھا کہ اگر کسی سے جو ہے آپ کو حسد ہو جائے کہ اس سے حسد ہو رہی ہے تو اس کے لیے دعا کریں کہ اللہ اس کو اور برکتیں اور نعمتیں عطا فرمائے. شیطان دل میں ڈال رہا ہے نا کہ حسد کر, تو گویا شیطان چلے گا. شیطان تو یہ ڈال رہا تھا کہ تم یہ چاہو کہ اس کی نعمت چھن جائے, تم اور دعا کرو اللہ اس کو اور برکت دے, اسے اور اللہ کرے کہ ہم اچھے انداز سے اخلاص سے دعا بھی کریں, اپنے لیے بھی دعا کر لیں کہ اللہ مجھ پر بھی کرم فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین الہ العالمین. جو عاشقان رسول ہمارے ساتھ دعا میں شریک ہے سب پر نصر رحمت فرما. الہ العالمین ہمیں حسد سے بچنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین ہمیں حسد کو سمجھنے, اس کے علاج کو جاننے, اس کے علاج کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین ہمیں اپنی تقسیم پر راضی رہنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین ہمیں ناشکریوں سے بچا. الہ العالمین جو تو نے کسی کو عطا کیا ہمیں اس پر صابر و شاکر رہنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں ہمارے حق میں بھی جو بہتر ہو ہمیں عطا فرما. ہماری جائز مرادوں پر رحمت کی نظر فرما, قناعت کی دولت عطا فرما. الہ العالمین ہماری
دین و دنیا کی ہمیں بھلائیاں عطا فرما، ہماری جائز مرادوں پر رحمت کی نظر فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ۔ دین اسلام پر مجھے یا رب، دین اسلام پر مجھے یا رب، استقامت تو مرحمت فرما۔